بس ختم. تیسرے والے پر جاؤ، اشہد ان امیر المومنین علی وصی اللہ وصی رسول اللہ، یہ 3 ہو گئے. ہر امام بگاڑگاہ میں الگ الگ اس کی نوعیت ہوگی. یہ بدعت کی پہچان ہے، یہ بدعت کی پہچان ہے. خدا را اپنے دشمنوں کو پہچان لو، خدا را بے دینوں کو پہچان لو، خدا را صاحب بدعات کو پہچان لو. ان کو کھلا رہے ہو ایسا سنڈا بنا بنا کر کے آپ نے کھائے بھی آپ کا، ہمارے بھائیوں کا خون اور پسینے چوس لے اور پھر یہ کہ ان کو جہنم کی طرف لے جائے. کھائے بھی ہمارے، ہم ان کو کھلائیں. صبح سے لے کر شام تک ایک آدمی 10 15 بلاک یہاں پہ رکھ کر کے مزدوری کرتا ہے. 100 روپے اگر اس کو مل جاتے ہیں، 150 روپے تو 50 روپے کم از کم مولوی صاحب کو پہنچا دیتا ہے. اگر نہیں پہنچائے گا تو اس کی ایمان کا خطرہ ہے. وہ پہنچا دیتے ضرور. اور آپ بتاؤ سال کے 360 دن ہوتے اور بزرگان دین کتنے گزرے؟ آج ہی ہے کہ جمعرات ہے، فلانا بزرگ پیدا ہوا، مولانا یاسین پیدا ہوا، کل جمعے کو مولانا عبدالشکور صاحب پیدا ہوا، تب بھی میرے لیے کھانا آئے گا. اور پرسوں یہ ہے کہ نیک محمد بزرگ پیدا ہو گیا، تب بھی میرے لیے کھانا آئے گا. ترسوں کوئی اور بزرگ پیدا ہوا، تب بھی میرے لیے کھانا آئے گا. اور اس کے بعد پھر یہ کہ فلانے بزرگ کا انتقال آگے ہو گیا، تب بھی بزرگ تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گزرے. الحمدللہ 360 دن جو سال کے میرے 5 انگلیاں گھی میں. الحمدللہ ایسا دن نہیں ہوگا کہ ہم خشک روٹی کھائیں. ہمیشہ کوئی بزرگ پیدا ہوا یا کوئی مرا ہے، کوئی پیدا ہوا یا کوئی اللہ کو پیارے ہو گئے، کھائیں گے مزے سے. اس طرح کھا کھا کر کے نہ پھر یہ ہے کہ بدعت کا پتہ ہے، لوگوں کو پھر جہنم کی طرف بلا رہے اور جہنم کی طرف ان کو لے جائیں. اتنا بڑا نمک حرام کون ہوگا کہ بھائی ان غریبوں کا خون آپ چوس رہے ہیں، ان کا پسینہ، اور پھر بھی یہ ہے کہ آپ ان کو جہنم کی طرف لے جائیں. تب بھی ایک بات تھی، آپ ہدایت کی بات ان کو بتاتے، دین کی بات ان کو بتا دیتے، ان کو جہنم کے راستے پر لگا دیے اور کھلا بھی رہے ہیں آپ کو. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا اور پکا عاشق رسول بنا دے. آپ کو بتا رہا ہوں خدا کی قسم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے واقعتاً پکے اور سچے عاشق رسول، سچے عاشق رسول ہے. جیسے آ گئے جہاد سے واپس آ گئے، صحابہ کے بدن پر خون بھی لگے ہوئے، تھکے ہوئے گرد و غبار اور خوب تھکے ہوئے. اب تک انہوں نے ہتھیار بھی نہیں رکھا. پیارے نے اعلان کر دیا، جس طرح آرام کرنا میری سنت ہے، آپ کو اجازت دینا میری سنت ہے، اسی طریقے پر اب جبریل مجھے بتا رہا کہ ہتھیار پیارے اپنے نہ رکھو، واپس جہاد کے لیے نکلو. ادھر سے اعلان ہو رہا کہ ابو سفیان نے اور فلان نے اتنے لشکر جمع کیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اب بیٹھنا بھی نہیں ہے، فوراً جہاد کے لیے نکلو. آپ نے اعلان کر دیا، آپ نے نکلنا ہے. صحابہ نے کہا کہ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جی بالکل تیار ہے، بالکل تیار ہے. کئی دن کے تھکے ہوئے ہیں اور کئی دن کے بھوک اور افلاس کی حالت میں، فقر و فاقہ کی حالت ہے، لیکن پھر بھی پیارے آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم نہیں ہے، خدا کا حکم ہے، اس کے لیے تیار ہے. یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. ایسے سنی مسند احمد کی پہلی جلد میں نے پڑھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو بنا رہا ہے. وضو بناتے بناتے وضو کے دوران مسکرانے لگے اور ہنسنے لگے. لوگوں نے کہا علی کو کیا ہو گیا، علی کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ قریب کوئی آدمی بیٹھا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی ان سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی اس سے کلام نہیں کر رہا. علی کو ہو کیا گیا؟ علی کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ علی خود ہنس رہا ہے، کس کے ساتھ ہنس رہا ہے؟ کوئی لوگ ادھر کھڑے تھے، لوگوں کو بھی پریشانی لائق ہو گئی. قریب آگے کہنے لگے علی کوئی بھی آپ سے بات بھی نہیں کر رہا. وضو بناتے بناتے وضو کے دوران مسکرانے لگے، آپ کے مبارک دانت نظر آ گئے اور چمکنے لگے. علی آپ کیوں ہنسنے لگے؟ یہ تو پاگلوں کا کام ہوتا ہے. قریب میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آدمی بات کرتا ہے، ہنسی کی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے تو پھر آدمی ہنستا ہے. آپ کس لیے مسکرا رہے، کس سے بات کر رہے؟ ہمیں اندیشہ ہو گیا دماغی توازن تو ٹھیک ہے یا کیا؟ کہنے لگے دماغ تمہارا خراب ہے، تمہیں بتا رہا ہوں، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا وہ وضو تمہیں بتایا، کس طریقے پر چہرے مبارک دھوتے تھے، ہاتھ کس طریقے پر دھوتے تھے. ایک چیز مجھے یاد ہے، ایک چیز یاد ہے. جب میں نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد میں مسکرایا، اس لیے میں مسکرایا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بناتے ایک مرتبہ دیکھا تھا. آپ بھی وضو بناتے ہاتھ دھونے کے بعد آپ بھی مسکرائے. آج میں نے کہا یار کی تو کم از کم نقل اتار دوں. واہ عاشق رسول، واہ واہ عاشق رسول، واہ.
پوچھو کہ پیارے کے داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، ایک ایک چیز بتا رہے. مجھے 25-26 سال ہو گئے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے ساتھ، لیکن بتا نہیں سکتا آپ کو کہ چہرے کی گولائی کتنی ہے اور لمبائی کتنی ہے، چلتا کس طریقے پر ہے، بیٹھتا کس طریقے پر ہے، سہارا کس طریقے پر لگاتا ہے. صحابہ ایک ایک چیز آپ کو بتا دیں گے کہ پیارے جب اس دنیا سے چلے گئے داڑھی مبارک میں کتنے بال تھے، سر مبارک میں سفید کتنے بال تھے، چہرے کی گولائی کتنی تھی، لمبائی کتنی تھی، جس طرح آتے تھے تو کس طریقے پر تشریف لاتے تھے، قدم مبارک رکھتے تھے تو کس طریقے پر قدم رکھتے تھے، چلتے تھے تو کس طریقے پر چلتے تھے، ایک ایک چیز کر کے یار آپ کو بتا دیں گے. واہ عاشق رسول، واہ ایسے عاشق رسول، اس قسم کے عاشق رسول. عیدگاہ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے عید کے انتظار میں عید نماز پڑھنے کے لیے، صوفی صاحب آ گیا، لمبی قمیصوں والا آدمی آ گیا، سفید کپڑے والا صوفی صاحب آ گیا. صوفی صاحب کھڑے ہو کر کے عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا ہے. حضرت علی نے پاؤں سے پکڑ کر کے کھینچ لیے، کہنے لگے بیٹھ جا بدبخت آدمی، نماز کے اندر ہے وہ، حالانکہ ہاتھ باندھا ہوا ہے. حضرت علی نے پاؤں سے پکڑ کر کے نیچے بٹھانا چاہا، اس نے اپنی نماز ختم کر دی. کہنے لگے علی میں نے آپ کو گالی تو نہیں دیا اور آپ کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیا، کس کو کوئی ستایا، کس کا کیا نقصان کیا، کوئی بھی نقصان میں نے نہیں کیا. علی ہو گیا تجھے کیا گیا، میں نے کسی کو کوئی گالی تو نہیں دی ہے، خامخواہ خدا کا ذکر کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں عیدگاہ میں، اور پھر یہ کہ ہاتھ باندھ کر کے اللہ کی کبریائی کو میں نے بیان کیے، تکبیر تحریمہ کے بعد میں نے ہاتھ باندھے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، سورت ملا رہا ہوں، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. کیا ہو گیا علی، آپ کو کیا ہو گیا، دماغ تو آپ کا ٹھیک ہے. کہنے لگے دماغ تیرا خراب ہو بے ایمان آدمی، آپ کو بتا رہا ہوں خالف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کی نماز سے پہلے میں نے کبھی نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. یہ سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے بے ایمان، اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہ سیدھا آپ کو جہنم میں لے جائے گا. کیوں علی آپ کو اجازت دے رہے میرے سامنے سنت کی مخالفت کرو؟ اب بات بتا دو کہ بابا اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو. بتا دو کوئی قرآن میں لکھا ہوا کہ یہ نہ کرو، حدیث میں لکھا ہوا کہ یہ نہ کرو. ثبوت دکھاؤ جو کچھ تو کر رہا ہے یہ کیا ہے. کہتے تو سن، ثبوت دکھا دے کہ یہ نہیں ہے حدیث میں. کیا عرض کرا؟ اب کہہ رہے بابا سننا، ثبوت دکھا دو کہ یہ چیز آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ بدعت. کہتے آپ ثبوت دکھا دے کہ یہ نہیں ہے. یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی کو پکڑ لیتا ہوں کہ آپ اس مکان میں رہ رہے ہیں، یہ مکان آپ کا ہے؟ کہتا ہے ہاں. اب میں اسے کہتا ہوں مکان آپ کا ہے تو کاغذات مجھے دکھا دے کہ یہ مکان آپ کے نام پر ہے. وہ مجھے کہہ دے کہ آپ کا گورنمنٹ کے کاغذات میں دکھا دے کہ اس نمبر کا مکان میرا مکان نہیں ہے. آپ لوگ بات سمجھے؟ پولیس والے کسی کو پکڑتے ہیں کہ بھائی گاڑی کے کاغذات دکھا دو، یہ گاڑی آپ کی ہے. ہاں میری گاڑی. کاغذات دکھاؤ یہ گاڑی آپ کے نام پہ. وہ کہے کہ میں کیوں کاغذات دکھاؤں کہ یہ گاڑی میری ہے. آپ گورنمنٹ کے کاغذات میں دکھا دو کہ یہ گاڑی میری نہیں. ایسے ہوتا ہے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا. اس طرح تو نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. یہی کہا جائے گا گاڑی آپ کی، آپ ثبوت دکھا دیں. ہم کیا دکھا دیں گے کہ آپ کی نہیں ہے. بدعت آپ کر رہے ہیں، شرک کا ارتکاب آپ کر رہے ہیں، سنت کو بدنام آپ کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ کو بدنام آپ کر رہے ہیں. جس بدعت کو آپ ایجاد کر رہے ہیں، جس کے مدعی آپ ہیں، جس پر عمل کرنے والے آپ ہیں، آپ اس کا ثبوت دکھائیں گے، ہم کیوں دکھائیں؟ حضرات اساتذہ کرام تشریف فرما ہے، کافی وقت آپ کا میں نے لیا، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. حضرت مولانا محتمم صاحب، آپ کے امام اور خطیب صاحب، مدرسے کے محتمم کے لیے دعا گو ہوں، طلباء کے لیے، آپ کے محلے والے حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا اور پکا عاشق رسول بنا دے. فوٹو اسٹیٹ عاشق رسول نہ ہو، پکے اور سچے عاشق بن جاؤ، اس قابل بن جائیں کہ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھا سکیں، انبیاء کے سامنے رسوائی نہ ہو، صلحاء اور شہداء، غوث اور ابدال اور کتب، ان کے سامنے ہماری رسوائی نہ ہو. اور اے اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے، اس قابل بنا دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جو اعلان کیا ہے اور آپ کی غلامی کا جو توق اپنے گردن میں ڈالنے کے مدعی ہے، اے اللہ اس پر کما حق ہو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.